السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، دینی ساتھیوں، ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و فضل ہے. اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو ایمان والا بنایا. ایمان والے کی نسبت سے ہی ہم دنیا میں جیے تو بہت ہی عظیم ترین یہ نعمت ہے، تاکہ قبر کی دشوار گزار گھاٹیوں میں، میدان محشر کی پریشانیوں میں ہمیں آسانی اور سکون و راحت مل سکے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، نبی آخر الزمان، ختم الرسل بنا کر دنیا میں بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ہر طرح کے کفاروں کے ظلم و ستم کو سہتے سہتے برداشت کرتے رہے، سہتے رہے. آپ دعوت دینے جاتے تو بھی وہ لوگ دعوت دینے سے روکتے تھے. آپ حج کے موقع پر حج میں آنے والے لوگوں کو کبھی منی کے مقام پر، کبھی عرفات کے مقام پر، کبھی مزدلفہ کے مقام پر، کبھی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر آپ دعوت دینے جاتے. اس پر بھی ابو لہب آپ کے پیچھے لگ جاتا اور لوگوں کو بہکاتا اور کہتا اس کی باتوں میں معاذ اللہ، اس کی باتوں میں مت آؤ، یہ ظالم ساحر ہے، یہ جھوٹا ہے، مجنون ہے. طرح طرح کی جھوٹے الزامات بولتے. بالآخر مکے کے اندر مشرکین عرب کے ظلم و ستم مسلمانوں نے بھی بہت ہی برداشت کی. خود ہمارے آقا حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ہی زیادہ تکالیف برداشت کی. اللہ کے نبی حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد. مجھے اللہ کے راستے میں جتنے تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اتنے کسی کو بھی نہیں کرنا پڑا ہے. ہمارے نبی نے خود فرمایا. تو میرا محترم بزرگ دوستو، اس کے بعد ہجرت کا حبشہ کی ہجرت ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا صحابہ کرام کو حکم فرما دیتے ہیں کہ آپ مسلمانوں سے کہیے کہ وہ ایک کے بعد دیگر مدینہ میں ہجرت کر جائیں. یہ مدینہ کی ہجرت وہ ایک بارگی نہیں ہوئی میرے دوستو، اور جو ہے فرسٹ ہی موقع پہ نہیں ہوا، بلکہ مدینہ کے لوگ سال در سال آتے رہے. دھیرے دھیرے لوگوں کی تعداد بڑھتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سن کر، آپ کی دعوت کو سن کر وہ لوگ مانوس ہوتے رہے. اس کے بعد ان لوگوں نے عہد و پیمان کیا کہ ہم آپ کو لے جائیں گے، اور صرف لے کر نہیں جائیں گے بلکہ آپ کی حفاظت ہم اپنی ضروری ذمہ داری سمجھیں گے. آپ کو کسی طرح کی ٹھیس اور نہ پہنچے، کسی طرح کی تکالیف اور پریشانی نہ ہو. اس کے لیے ہمیں اگر کسی سے جنگ کرنا پڑے گا، کسی سے لڑائی کرنی پڑے گی، کسی کے خلاف ہمیں محاذ آرائی کرنی ہوگی، وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ہم اپنے بیوی کو، بیوہ بچوں کو یتیم کر دیں گے، اپنے مال کو لوٹا دیں گے، اپنے جان کو کھپا دیں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، لیکن آپ کو ہم آنچ آنے نہیں دیں گے. یہ بیعت ہوئی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اجازت دی ہے
ایک کے بعد دیگر ہجرت کرنے کی۔ اس کے بعد صحابہ کرام دو دو کر کے ایک ایک کر کے ہجرت کرنے لگے، لیکن کفار مکہ کو یہ بھی برداشت نہیں تھا، وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان پرامن طریقے پر کہیں جا کر رہ لیں، کہیں طرح اپنی ایمان زندگی بسر کر لیں۔ اس کو مال اور جائیداد چھوڑ کر وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر جاتے تھے، وہ بھی انہیں گوارا نہ تھا۔ مشرقین عرب تو دشمنی میں اتنے درپیش تھے کہ ان کو وہاں پہ چھوڑ کر جانا بھی ان لوگوں کو گوارا نہیں تھا کہ کیوں یہ جا کر کہیں آرام سے رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے، کیوں یہ سکون سے رہیں گے، ان کو یہ بھی گوارا نہ تھا۔ ایک واقعہ حضرت ابو سلمہ کا ہے کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ اپنے بچے کے ساتھ ہجرت کرنے کا شروعات کیا، تو ابو سلمہ تو جو ہے وہ جب جانے لگے اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ تو مشرقین مکہ کو پتہ چلا، اور ان تنعیم کے اندر جا کر جو ہے ابو سلمہ کو کہا کہ تم تو چلے جاؤ، تم دوسرے قبیلے سے ہو، لیکن یہ ام سلمہ جو ہے جو تمہاری بیوی ہے یہ ہمارے قبیلے سے، ہمارے خاندان سے، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے، ہم اس کو مدینہ جانے نہیں دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اصرار کیا، لیکن وہ مانے نہیں کفار مکہ، اور ام سلمہ کو پکڑ کر یہاں دوبارہ جو ہے مکے میں لے آئے، اور اس کا بچہ جو تھا اس کی گود میں جو تھا ابو سلمہ کی گود میں، تو اس کے خاندان رشتہ داروں نے کہا نہیں یہ بچہ ہمارا ہے، اس بچے کو ہم لے جانے تم کو مدینہ نہیں دیں گے، تو بچہ بھی چھین لیا، اور جو ہے بچہ ابو سلمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اور یہ ام سلمہ ایک عورت اپنے بچہ اور شوہر کے بغیر کیسے مکے میں رہ سکتی تھی؟ یہ روتی تھی، ہمیشہ پریشان رہتی تھی، کبھی کبھی جا کر مکے سے باہر جو ہے گھوم کر آتی تھی، راہ دیکھتی تھی، تو بالآخر وہاں جا کے باہر میں بیٹھ کے روتی تھی، اپنے بچے کی جدائی برداشت نہیں کر سکی۔ کون ایسی ماں جو اپنے بچے کی جدائی برداشت کر سکتی بتائیے؟ لیکن ان کو کفار مکہ کا دل پھر بھی نہیں جو ہے بسیج تھا، ان کا دل جو کنگ پتھر بنا ہوا تھا، اس کا دل رحم دل نہیں تھا، اس کو کسی سے رحم پہ کیا واسطہ کفار مکہ کو، مسلمانوں کو تکلیف دینے پر ہی آمادہ رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ قافلہ وہاں سے گزرنے لگا مکے کے باہر وادی سے، تو وہ ایک عورت کو انہوں نے روتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا شوہر میرا بچہ مجھ سے جدا کر دیا گیا ہے، چھین لیا گیا ہے، وہ لوگ مدینہ چلے گئے، ہم یہاں رہ گئی ہے، کہ ہم کفار مکہ ہمیں جانے نہیں دے رہے ہیں، مکہ کے سرداران ہمیں جانے نہیں دے رہے ہیں، کیسے کیا کریں، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ تو وہ قافلہ جو ہے وہ آیا، اور ابو جہل کو جو سرداران قریش کے مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، رؤساء تھے، امیر تھے، ان لوگوں کو سمجھایا، کہا کہ دیکھو تم ایک عورت پر کتنے ظلم کرو گے، ایسا تو ہرگز کہیں بھی نہیں ہوتا ہے، ایک بچے کو تم ماں سے کیسے جدا کر سکتے؟ بالآخر وہ لوگ کسی طرح سے ان کا دل پسیج گیا، انہوں نے ام سلمہ کو جو ہے مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ تو میرے دوستو، وہ مشرقین مکہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں جا کر پرامن طریقے سے رہیں، سلامتی کے ساتھ رہیں، وہ اچھی زندگی بسر کرے، وہ یہ بھی نہیں ان کا وارا تھا، بلکہ ان کو تکلیف دینا ان کا جو ہے ایک پیشہ بنا ہوا تھا، ایک مقصد بنا ہوا تھا کہ مسلمان کو مار دو، چاہے تکالیف دے دے کہ ان کو جو ایمان پھرنے پر مجبور کر دو، لیکن قربان جاؤ، ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان قربان جائے ان لوگوں پر، ان صحابہ کرام کی ذات ہستی پر جنہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، مال کوئی قربانی لٹا دی، بچے کو یتیم کرنا پڑا، بیوی کو بیوہ کرنا پڑا، اپنی جائیداد کو چھوڑنا پڑا، گھر بار کو چھوڑنا پڑا، تو ساری چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دی، لیکن اگر نہیں چھوڑا تو میرے دوست ایمان کو نہیں چھوڑا تو اپنے ایمان کو اپنے دامن سے جدا نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام ہجرت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ علی اعلان ہجرت کرتے ہیں، 20 آدمیوں کی قافلے کے ساتھ وہ ہجرت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کعبہ میں آتے ہیں، اس کے صحن میں وہ وہاں کے طواف کرتے ہیں، اس کے بعد مقام ابراہیم میں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد پھر وہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی ایسا ماں کا لال، ہے کسی میں ایسا دم خم جو مجھے روک کر دکھائے، مجھے مدینہ جانے سے روک دے، ہے کوئی ایسا؟ اگر کسی کو اپنے بچے کو یتیم کرنا ہو، بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو آ جائے میرے سامنے، اس کی اس للکار پر کوئی نہیں آتا ہے۔
کسی کے اندر مجال نہیں ہوتی کہ حضرت عمر کے سامنے آئے اور اس کو روکتے ہیں۔ ایمانی طاقت کیسی طاقت ہوتی ہے؟ اکیلے عمر سارے قریش سارے کفار مکہ کو للکار رہا ہے، لیکن اس کے اندر جرأت نہیں ہوتی۔ ایمانی طاقت ہوتی میرے دوست، ایمانی طاقت۔ اگر ہمارا ایمان ویسا بن جائے جیسا ایمان حضرت عمر کا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا، جیسا ایمان وہ بری عورت حضرت سمیہ کا تھا جنہوں نے ابو جہل کے برچی سے اس کی شرمگاہ کو زخم کر دیا گیا، اور میرے دوستوں 2 اونٹ کو باندھ کے دونوں طرف سے جو ہے اس کے جو پورے جسم کو پھاڑ دیا گیا، 2 اونٹ دونوں طرف چلا دیا گیا، پورا جسم جو ہے پھاڑ دیا گیا، لیکن کب وہ بوڑھی عورت استقامت اتنی تھی اس کی میرے دوستوں، انہوں نے ایمان سے پھرنے کو گوارا نہیں، نبی دامن کو کبھی چھوڑنے کو گوارا نہیں کیا۔ آج سارے سہولتوں کے باوجود، آشائشوں کے باوجود، سارے آرام اور ہر چیز ہونے کے باوجود آج ہم ایمان پر نہیں جم پا رہے۔ ایمانی کمزوری دن بدن ہماری بڑھتی جا رہی، یقین قوت ہماری کمزور ہوتی جا رہی، نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے، عبادت میں ہماری طبیعت نہیں لگ رہی، عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر وقت ہے تو دنیا کے لیے ہے، دنیا کے کاموں کے لیے ہے، ہر چیز کے لیے، لیکن اللہ کے لیے اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں اتنا نافرمان ہو گیا؟ تجھے کس نے اندھا کر دیا؟ اس دنیا میں کہ رنگ و رونق نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا، اتنا اندھا کر دیا، تو درد کو بھول گیا۔ میرے دوستو انشاءاللہ باقی آئندہ ہجرت کے سفر کا واقعہ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں نفذ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔